کئی دفعہ ہادی چینل تے خطاب فرما چکے ہیں، پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، بہت بڑے عظیم مولد مداح خان ہیں، بہت بڑے خوبصورت انداز نال ذکر پاک اپنی جنم جند کر دیں خطاب فرمائے سے خطیب اہل بیت، خطیب ولایت علی بن ابی طالب، خطیب نوجوان، سرمائے ملت جعفریہ، وقت یہاں ضرورت عزت امام سید اسد رضا بخاری لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہر ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طولا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج۔ نادے علی مظہر العجائب تجدوانا لکا فی النوائب، کل غم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسن، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً عناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الحصول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ ضرور پڑھیں شہنشاہ کے قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی۔ جیو میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں ریت کو سردار کے نام ضرور سناتا ہوں۔ ریت کو واقفیت ہونی چاہیے بادشاہ کے نام سے، ہو سکتا ہے کعبے پہ کس نام سے اعلان ہو۔ اس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بانگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، امامت کا وارث، ولایت کا وارث،
آدم کا وارث، قیامت کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، واہ 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 واہ، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، ذاکرین، علماء، مقررین، خطباء، سب کا وارث، سادات کا چیف، گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم بے شمار، من یوم الازل الى یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میرا پہلا خطاب ہے، بھائی شبیر تشریف لے آئے، میں حاضر ہو گیا، ٹائم پہ ممبر نہیں ملا، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا بھائی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اب میں جو عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں، کوشش کرنا لوح دل پہ لکھنا، بے لوث موتی ہیں۔ بڑا زور لگ رہا ہے ممبر پہ ولایت منوانے میں، چھوٹی سی بات تمہیدی، پھر دیکھتا ہوں کہاں میں نے سفر کرنا ہے، بڑا زور لگ رہا ہے، اور اسی طرح مخالفت بھی کافی ہے، دونوں گھروں کو سمجھ نہیں آئے۔ کچھ گھر علی کو حد میں قید کرنا چاہتے ہیں، کچھ گھر علی بادشاہ کو لامحدود کو قید کرنا چاہتے ہیں، حد بے مہربانی، فضائل کی کوئی نہ کوئی حد لانا چاہتے ہیں، کچھ گھر نا سمجھی کی بنیاد پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اتنی بڑی بڑی دلیلیں دینا اچھی بات ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، میں نے کبھی ممبر سے کسی کو حرامی نہیں کہا۔ مجھے کربلا نے سکھایا کسی کو فی الحال غلط نہ کہنا، جس کو تو غلط کہہ رہے ہو سکتا ہے آنے والا حسین اسے ہی قربان دے۔ بہت مہربانی، سلام ہے، کیا بات ہے، مہربانی صاحب، مہربانی۔ مومن جتنا محبت سے کسی کو قائل کرتا ہے اتنا سختی سے نہیں۔ میں دعویٰ نہیں، دلیل شرح صاحب عرض کرنے لگا۔ دسترخوان علی بچتا ہے، کوشش کیجئے گا، مجھے حسن عسکری بادشاہ پڑھنے دیجئے گا، اگر اس طرف چل پڑا تو بات کہیں دور چلی جائے گی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بادشاہ پہ آتا ہوں، چونکہ بادشاہ کا دن ہے، بادشاہ پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں بادشاہ پہ آتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، دسترخوان امیر کائنات بچتا ہے، سارے بادشاہ کے نوکر وہاں سے علی کا صدقہ لنگر کرتے ہیں، ایک دسترخوان، ایک لنگر، ایک علی، بیٹھنے والے، کھانے والے، ملنے والے، چہرے کی زیارت کرنے والے اپنے اپنے ظرف سے علی کو دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، بیٹھنے والے لنگر، اس بات پہ تو قائل ہونا سلمان 10ویں درجے پر تھا، قائل ہونا کہ
کس کے درجے 10ویں درجے پر؟ ایمان کے ساتھ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج ملاقات ہوئی, بڑا اچھا لگا. ساتھ کے ساتھ ایمان کے ٹوٹل درجے کتنے ہیں؟ 10. دے دو جملہ. جس علی کا نوکر 10ویں درجے پر ہو, اس علی بادشاہ کے کسی کی سمجھ میں نہ آتا. ابھی میں پھر آیا نا, میں آپ کو جناب سلمان سناؤں گا. جن کو سلمان بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. جس علی کا نوکر سلمان 10ویں درجے پر ہو, اس سلمان کا مولا کون سے درجے پر؟ کوئی حد ہو سکتی ہے بادشاہ کی؟ نہیں ہو سکتی نا. جملہ دینا ضروری ہے. کیوں؟ یہاں بہت سارے ایسے احباب بھی ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم سختی کی باتیں ممبر سے کرتے ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے, پیار اور محبت کی باتیں ہونی چاہیے. میں وہی ایک دلیل دینے لگا ہوں. دسترخوان امیر کائنات بچتا ہے, سلمان بھی لنگر کھاتا ہے, بوزر بھی لنگر کرتا ہے. ایک دن بادشاہ فرمانے لگے, بوزر کو پتہ چل جائے کہ سلمان مجھے کیا سمجھتا ہے, کیا مانتا ہے, رہنے نہ دے. اچھا, جس کو فرمایا یعنی سلمان کو فرمایا, سلمان کو پتہ نہیں تھا بوزر کا درجہ کون سا ہے. اب میرا چیلنج ہے پورے روئے زمین کے محققین مفسرین کی خدمت میں, کیوں سلمان نے کسی دن بھی ابوذر کو یہ نہیں کہا, ابوذر تو اٹھ, جو علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں ہے, تیرا حق کی نہیں علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے لنگر کھا. کیا بات, کیوں نہیں کہا؟ پوچھو سلمان سے, پوچھو گے تو ایک ہی جواب ملے گا, بھائی نہ کمال میرا ہے نہ ہی کمال ابوذر کا ہے, یہ کمال علی کا ہے, کس میں کتنا اتر جائے. مہربانی صاحب کی صاحب, یہ بڑا ضروری ہے, یہ کمال علی کا ہے. کیوں؟ جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص قلب کو سب کے سب کعبہ قرار دیتا ہے, اسی میں تو اللہ علی اتار دیتا ہے. امید ہے میں تمیری دو چار باتیں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر پایا ہوں گا. یہ بڑا ضروری ہے, بہت لازم ہے. محبت سے مخلوق کو قریب کرو, محبت سے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. اگر حکم ہوتا تو اس وقت بڑے بڑے عارف لوگ بھی چوکوں پہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں. بڑے بڑے عارف لوگ بیٹھے ہیں, ایسا نہیں روئے زمین پر بہت عارف لوگ بیٹھے ہیں لیکن چپ ہیں. ان سے پوچھا جائے وہ ایک جملہ کہتے ہیں, جملہ بڑا کمال ہے. ان سے پوچھا جائے آپ اتنا جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں, آپ چپ کیوں ہیں؟ صدی صاحب جملہ بڑا کمال, وہ کہتے ہیں علم 27 حروف پر مشتمل ہے, صرف 2 حرف ظاہر ہوئے, 25 ظاہری نہیں ہوئے. گواہی دیں گے آپ جو بیٹھے ہوا کہ 2 حرف ظاہر ہوئے, 25 ظاہری نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں علم ظاہر نہیں ہوا, علی ایسے ظاہر کر رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, سلام. شہزادہ ابھی علم ظاہر نہیں ہوا. پوچھا گیا تب, فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا پھر علم کلی طور پہ ظاہر ہوگا. 27 حروف کا علم, ابھی 2 حروف میں لڑائی ہے. شہزادہ جو 27 ظاہر ہو جائیں گے پھر معاملہ کیا ہوگا؟ پھر کسی کی چون چرا کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ جب جو علم ظاہر کرے گا ساتھ ذوالفقار بھی رکھے گا. علم ظاہر کرے گا ید اللہ میں ذوالفقار بھی رکھے گا. جی آپ کی کیا بات ہے, ذوالفقار بھی رکھے گا. اور یہ بات یہاں گروہ کی اور عرض کرتا جاؤ, ڈرنا نہیں ذوالفقار سے. یہ لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں, کیا بات ہے صاحب, یہ لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار
तलवार नहीं, डरना नहीं, ये वो तलवार है जब भी चलती थी शजरे देख के काटती। जब भी चलती थी शजरे देख के काटती। आम तलवार जी जी बिस्मिल्लाह, 7 नस्लों से भी ज्यादा। अगर मैं ये कहूँ इस वक्त रूए जमीन पे बड़ी मखलूक एहसान जुल्फकार है तो बात है। साहब मैं किसी दिन जुल्फकार के फज़ाइल सुनूं मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। कहाँ जुल्फकार, इस अली की जुल्फकार कितने फज़ाइल। अच्छा वो ये बात कब हुई थी कि शजरे देख के चलती है? एक जंग के मौके पर जब मालिक अश्तर ने अपने मालिक से कहा था या अली बादशाह, मोहब्बत का अंदाज था, मुकाबले का अंदाज नहीं, गुलाम था ना, हम तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था। या अली जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार है। मुस्कुरा के फरमाते हैं तेरी तलवार बगैर देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देखे। मौला एक गुजारिश है, आका जंग में तो सारे दुश्मन थे, इसका मतलब किसी को काटा किसी को छोड़ा, मौला दुश्मन भी छोड़े जाते हैं। मुस्कुरा के फरमाते फेल हकीम ला यख्लु अन हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। शाहपुर वाले जुमला में वसूल कर लिया, लोहे दिल पे लिख लिया, जिंदगी का निजाम बदल जाएगा। मौला फरमाते हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। सुन मालिक अस्तर, मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकल गया। कीमती वाजिल फरज आलम। आप क्या मैंने कहा तमीज़ी 2-4 बातें हो जाएं ताकि ये कम से कम ये जो छोटी मोटी नोक पलक ऐसी खाम की लड़ाइयाँ बनी हुई नहीं होनी चाहिए। देखो ना यार, ये माशाल्लाह विलायत जितनी जितनी ज़र्फ होगा उतनी कबूल होगी। अच्छा मैं एक जुमला और देने लगा, मैं छोड़ने लगा था, आपकी तवज्जो होगी जुमला और देने लगा हूँ। एक मौला का साहबी है अम्मार यासिर, ये बलंगों के हाथों में बताया देखें। एक बलंग हमारे साथ भी आए, रास्ते में कहते मुझे भी लेते चलो, मजलिस में जा रहे हैं मुझे भी लेते। इनके हाथ में डंडा के देखा होगा आपने, बलंगों ने हाथ में बताया। हमारे यासिर भी ऐसा मताहर लेके अक्सर मस्जिदों में नमाजियों के कंधे हिला हिला के पूछते थे अली की विलायत याद है? मेहरबानी से बहुत शुक्रिया, अली की विलायत याद है? कंधे हिला हिला के पूछते अली की विलायत याद है? अली की कई तो कहते हाँ याद है, कई मताहर देख के कहते थे हाँ हाँ। एक तारीख में किरदार ऐसा की सब आपने भी पढ़ा होगा, अबू मूसा अशअरी पढ़ा है ना। एक दफा मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, पहुंच गए सरकार हमारे यासिर, कंधा हिला के कहा सफेद दिन की रोशनी का ऐलान याद है? भाई आपने क्या बात है, मेहरबानी साहब ऐलान याद है? इसने अपना अमामा ऊपर किया, सर खुला, ओ ऐसे किया ना, सरकार हमारी यासिर ने डंडा निकाला। जो भी डंडा निकाला सर की साहब के तारीख के जुमले हैं, उसी वक्त ये आलिया मौला फरमाते ये क्यों डंडा निकाला हमारा यासिर? मौला इसको खाना नहीं भूला, पहना नहीं भूला, मौला इसको जिंदगी के बाकी अमूर नहीं भूले, विलायत भूल गया। मैं कुर्बान जाऊं अमीर कायनात की जूती के तलवे से निकलने वाली धूल पर, करोड़ों सलाम व बादशाह पे। फरमाते छोड़ दे इसे, मौला इसको विलायत भूल गई। फरमाया छोड़ दे, इसलिए इसने दीन लिया ही इतना है जिससे इसकी दुनिया चल सके।
مومن کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. مومن کے ظرف کو سمندر کے ظرف سے بھی تشبیہ دی گئی. اچھا آپ نے بے شک کہا, کبھی سمندر کا ظرف بھی دیکھو نا جا کے. کراچی گئے ہوگے, دیکھا ہوگا بارش کا پانی بھی اس کے اندر جاتا ہے, گندا پانی بھی جاتا ہے. کبھی اس نے اچھال کے پھینکا ہے؟ کیا بات ہے, آپ کی کیا بات, کبھی اچھال کے پھینکا ہو کہ نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں ہے, میں سمندر نہیں رہوں گا اگر تو میرے اندر آ گئے. نہیں, سمندر نے کہا بھائی میرا ظرف بہت بڑا ہے, جتنے بھی جیسے بھی پانی ہو آؤ, میں تمہیں سمندر نہ بناؤں تو سمندر نہ کہے. بھائی کیا بات ہے, سلام بھائی, مہربانی شاہ, بہت شکریہ. یہ ظرف مومن ہے. مومن کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے, محبت سے پیش آتا ہے, پیار سے. دیکھیں ہم اگر سختی کریں گے نا دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے, دیکھو ہماری پہچان ہے علی والا. اگر ہم آج سختی, ایک تو آپس میں لڑائی چھوڑنی چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل دے کے پھر میں بادشاہ پہ آتا ہوں. میں یہاں چلا گیا تو بہت دور چلی جائے گی, واپس بادشاہ پہ آتا ہوں. ہر مومن ماتمی کی خواہش ہوتی ہے مجھے اس جگہ دفنایا جائے جہاں میرے اوپر مومن ماتمی چلے. ہوتی ہے نا, شاپر جملہ نہ بلانا ہے, آپ میں بھی ماشاءاللہ اکثر کی ہوگی, مجھے ایسی جگہ دفنانا جہاں میرے اوپر عزادار چلیں, ماتمی چلیں, نمازی چلیں, عبادت گزار چلیں. مجھے ایسی جگہ ہے نا سر. اچھا جب بندے چلتے ہیں جوتیوں سمیت نہیں چلتے ہیں نا, جب جوتی قبر پہ لگتی ہے ڈر تو ہوتا ہے نا. افسوس ہے یار, مرنے کے بعد ٹھنڈے مومنوں کے برداشت کرتے ہو, زندگی میں نہیں کرتے. مرنے کے بعد چڑھے, چھوٹے مارتے چڑھیں, دوڑتے چڑھیں, بھاگتے چڑھیں, کوئی پرواہ ہے جی. اچھا میں بسم اللہ, شکر ہے میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ محبت ہے, کوئی بات نہیں. تمہیں اندازہ ہی نہیں, تمہیں علی کے نام پر کوئی کچھ کہتا ہے, یہ سمجھنا اس کا قصور نہیں, علی تم پہ راضی ہوا. وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں, اس لیے لڑائی نہیں بنتی. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشہ ابھی نہیں, پریشان تو نہیں ہو گئے, گھبراہ تو نہیں ہو گئے. علی کے علی بیٹے کا تذکرہ شروع کرتے ہیں جن کا دن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. بات جو بھی کروں گا قابل قدر سامعین, واجب الاحترام عزاداران امام مظلوم, بات جو بھی کروں گا اس کے پیچھے مقصد چھپا ہوگا. بے مقصد بات نہیں کروں گا, نہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں, نہ ریت کا ٹائم ضائع کرتا ہوں. آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی, ہمارا ٹائم بھی بہت قیمتی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے لگا ہوں عسکری بادشاہ کا. پہلے یہ میں عرض کرتا جاؤں, لفظ عسکری کے پیچھے کیا چھپا ہے تو اس گھر کا دوسرا حسن. یہ لقب عسکری کیوں؟ ایک مجتبی ہے, ایک عسکری ہے. عسکری کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ محلہ عسکر بادشاہ کا ٹھکانہ. محلہ عسکر زیادہ تر اس بات پہ متفق ہیں کہ بادشاہ محلہ عسکر کی وجہ سے عسکری ہے. مگر اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خود ساختہ نے خدا ساختہ کو تکلیف دی. لفظوں پہ قدردان بیٹھے کو, اس لیے میں سب کی سب جملہ دے گیا. خود ساختہ نے خدا ساختہ کو تکلیف دی. سیدی مطلب دیکھ رہے ہیں, مطلب دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر بس. یہ کہہ کر کہ آئیں چبوترے پہ کھڑے ہوں, میں اپنی فوج کا معائنہ کروانا چاہتا ہوں. صبح صبح فرزند رسول, دل بند بطول, زمانے کا امام, حجت خدا,
محمد کا چہرہ، علی کا خون، خنج تن کا نچوڑ. صبح صبح بادشاہ کھڑے ہیں، کائنات کے حقیقی شاہی خاندان کے شاہی شہزادے ہیں. بادشاہ کھڑے ہیں، بسم اللہ، بادشاہ کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑا ہے. اجازت دیتا آئے پہلا دستہ آیا، گزرا، ایک جھنڈا لے کے آیا، چبوترے پہ لگایا، چلا گیا. دوسرا دستہ، تیسرا دستہ، چوتھا دستہ. شام ہو گئی. اس کو اپنی فوج دکھاتے دکھاتے روک ڈالنا چاہتا تھا. وہ بھی کس پہ؟ اس پہ کہ جس کے صدقے یہ زندہ ہے. بھئی کیا بات ہے بھائی، سلام ہے بھائی، کمال ہو. اسی کے صدقے، جس کے صدقے یہ زندہ ہے. روک ڈالنا چاہتے ہیں. 90-70 دو روایتیں، 1000 کا ساتھ کی ساتھ اس کا لشکر آیا. شام ہو گئی. بادشاہ نے فرمایا کوئی اور بھی ہے تو بلا. جب جھنڈے چبوترے پہ جھنڈے ہی جھنڈے ہو گئے. ایک دستہ آتا ہے جھنڈا لگاتا ہے، ایک دستہ آتا ہے جھنڈا لگاتا ہے، ایک دستہ آتا ہے جھنڈا، جھنڈے ہی جھنڈے ہو گئے. بادشاہ فرماتے ہیں کوئی اور ہے تو وہ بھی بلا. کہتے ہیں نہیں، یہ تم دیکھیں اتنے سارے جھنڈے، یہ کوئی تھوڑی فوج ہے. فرماتے ہیں اچھا، صبح سے لے کر شام تک میں تیری فوج دیکھتا رہا، اب تجھے میری فوج دیکھنی پڑے گی. صبح سے لے کر شام تک میں تیری فوج دیکھتا رہا، اب تجھے میری فوج دیکھنی پڑے گی. وہ کوئی نہیں، یہ بڑا چیڑا چوڑا کر کے کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو ہے کوئی نہیں. سرکار فرماتے آ، ہم تیری اندر کی آنکھیں کھولتے ہیں. بھئی کیا بات ہے. بادشاہ نے انگشت امامت دراز کی. جو ہی انگشت امامت دراز کی، سامنے فوج ہی فوج. اتنی فوج، ملائکہ، کروبیاں، قدسی، پتہ نہیں کتنی فوج ہے. تحت نگاہ یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. ممبر پہ ایک جملہ آگے جو کتابوں میں لکھا، وہ ممبر کی زینت نہیں، اس لیے میں نہیں کہتا. اتنی فوج آواز کیا دے رہی ہے؟ لبیک لبیک مہدی کا بابا لبیک. تب سے بادشاہ کا لقب عسکری، یعنی بہت بڑی فوج کا مالک ہے. اور جس کا باپ بڑی فوج کا مالک ہو، اس کا بیٹا تیرا میرا باپ. ہاں، مگر اس کا بیٹا تجھے مجھے سرفراز کرنا چاہتا ہے، شفقت فرمانا چاہتا ہے. کیونکہ مالک کبھی بھی مجبور نہیں ہوتے، مالک مختار ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے کل اختیارات انہیں دے دیے. چھپے ہوئے خزانے نے اپنی پہچان انہیں بنا دیا. ارادت اللہ بھی یہی، مشیت اللہ بھی یہی. جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. بڑے عرصے سے میں نے ممبر پہ نہیں پڑھا. میں نے کہا کبھی عسکری بادشاہ کا تذکرہ شروع ہوگا اور مجمع کا میدان بھی ہوگا تب میں بات کروں گا. اور چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے، اس میں بھی سبق ہے. ابو یعقوب یوسف علی بن یسار روایت کرتے ہیں ایک دن ہم 11ویں بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں. بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں شہر کا کوتوال آیا. کوتوال سمجھتی ہو؟ نہیں، جو خاموش ہو گیا ہو، پولیس اسٹیشن میں جو ہوتے ہیں جی، تھانے دار ہے. ہاں ہماری آج کل کی زبان میں کوتوال آیا. کچھ بھی کہہ لیں، کوئی تو ہے نا جو پکڑ کے لے کے آیا. کوتوال شہر آیا. اس کے سامنے ایک بندہ ہے جس کو اس نے پکڑا ہے اور آن کے امام حسن عسکری کی خدمت میں پیش کیا. بادشاہ آقا یہ بندہ دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں دیکھا. آقا میں نے اس کو صراف کی دکان کے باہر سے پکڑا ہے. زرگر گولڈ سمتھ. سرکار یہ وہاں بیٹھا تھا، میں چور کو پکڑنے نکلا
اس کو میں نے وہاں بیٹھا دیکھا، اس کو میں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا تو چور ہے، میں تجھے سزا دوں گا، کہتے نہیں میں آل محمد کا شیعہ ہوں۔ بہت اہم واقعہ ہے، آج بڑا فیصلہ ہونا ہے محترم۔ ہاں میں بسم اللہ کروں، آپ کی اندر سے نکلنے والی مسکراہٹ میں سلام ہے، اندر سے جو نکل رہی ہے سلام ہے۔ بادشاہ یہ کہتا ہے میں آل محمد کا شیعہ، علی کا شیعہ، آل محمد کا شیعہ۔ سرکار دیکھیں، ہم جیسے لوگ ہیں تو آپ کے چاہنے والے، لیکن ہم تو تصدیق نہیں کر سکتے کون شیعہ ہے کون نہیں ہے۔ مہربانی اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا، پہنچ کے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ ہم تو تصدیق نہیں کر سکتے کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں، آپ خود ہی تصدیق فرمائیے۔ یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، میں نے اس کو کہا تھا 500 کوڑے ماروں گا، اس نے کہا تھا میں شیعہ ہوں، میں نے کہا تھا اگر تیری تصدیق ہو گئی پھر تیری سزا معاف، اگر نہ ہوئی 1000 کوڑے ماروں گا۔ مسکرا کے محمد کے لال فرماتے ہیں کوتوال یہ ہمارا شیعہ نہیں۔ گھبرانا نہیں، میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تھوڑی سی دیر اور چند لمحے اور، یہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کہتے ہیں مولا آپ کا احسان، آپ کی شفقت، آپ نے تصدیق نہیں کی، میرے لیے آسان کر دیا، چل بچوں اب 1000 کوڑوں کے لیے تیار ہو جا۔ چلو پکڑ کے لے گیا، وہ دور لے گیا، بادشاہ کے سامنے نہیں دور لے گیا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ، الٹا لٹا دیا۔ 2 سپاہیوں کا اس کو لتر مارا۔ اب سپاہیوں نے لتر مارنے شروع کیے، حیرت کی بات ہے لتر اس کو نہیں لگے، لتر زمین پہ لگے۔ دیکھیے گا کیا کمال چھپا ہے، لتر اس کو نہیں لگے، لتر زمین پہ لگنا شروع ہے۔ یہ کہتے اتنی دیر سے تو میں دیکھ رہا ہوں تو زمین پہ مار رہے ہو۔ کہا کوتوال ہم تو اسی کو مارتے ہیں، پتہ نہیں اس کو لگتے نہیں، زور سے مارو۔ اب جب زور سے مارنا شروع کیا، پہلے کا لتر دوسرے کو لگتا تھا، دوسرے کا لتر پہلے کا لگتا تھا۔ بڑی حیرت ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ 6 سپاہیوں کو حکم دیا کوتوال شہر میں، امام حسن عسکری بادشاہ کے دور کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھو نا، اتنا ذکر کیا جاتا ہے، ان بادشاہوں کے تذکرے بھی نہیں ہوتے، پتہ ہونا چاہیے نا، ہے جی۔ سرکار فرماتے ہیں اب کوتوال کہتا ہے 6 سپاہی لاؤ، 3 اس طرف 3 اس طرف، اب نہیں چھوڑنا اس کو، 1000 لتر پورا کرنا ہے۔ اب پھر وہی حال، مارتے اس کو ہیں لگتے ایک دوسرے یہ آگے آ گیا، چلے سب یہ آگے آیا، کہتے تمہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، میرے سامنے کھڑے مار رہے ہو، اس کو کیوں نہیں لگ رہے؟ جو ہی آگے آ گیا لتر مارتے اس کو ہیں لگتے کوتوال کو۔ اچھا اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں ساتھ کی سب کمال ہے، یہ لیٹا ہے بیٹا اور تراب پہ لیٹ کر ابو تراب کے بیٹے سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، سلام ہے، باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گفتگو میں کہہ رہا ہے مولا میں ہوں تو آپ کا، آپ نے تصدیق نہیں کی، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ورنہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں میرا شیعہ نہیں، ہم کہتے افسوس ہے مولا ہمیں ماتم کرتے کرتے سینے پھٹ گئے، کمرے ہماری زخمی ہیں مولا، روتے روتے ہمارے رخساروں پہ نشان ہے، بادشاہ ہم تو تصدیق بھی نہیں کرتے۔ یہی ہمارا مزاج ہوتا ہے، آج بھی ہم مولا پہ احسان لگاتے ہیں، مولا کی عزت کی قسم ابھی تک میری قوم کا معیار نہیں بدلا، پوچھنا کہاں گئے تھے، کہتے مجلس پہ گئے تھے، یہ معیار ہے، 1400 سال ہو گئے ذکر سنتے سنتے، مجلس پہ گئے تھے؟ نہیں، دنیا والوں کو بتاؤ تو پوچھنا کہاں گئے تھے، کہو حسین نے بلایا تھا۔ معیار بدلو، کچھ بھی نہیں رکھا، میں کیا میں نے کیا، بندے کو 1 کنال جگہ امام بارگاہ کو دے دے، 2 کنالیں جگہ دے دے، وہ میں نے 2 کنال نام کی تو پیچھے سے لایا تھا۔ شکر پڑھ مولا نے قبول کر لیا۔
یہ معیار مومن نہیں، ان چیزوں سے نکلو. یہ جو عالم عام کرتے ہو نا اپنی ذات سے منسوخ نہ کیا کرو. مولا کی توفیق ہے، مولا کی کریمی. بھئی تیرے اندر تو بڑی ولایت ہے، بس بادشاہ کی نگاہ. اور تیرے اندر تو ولایت ہی نہیں ہے، دعا کر آ جائے. یہ مزاج کا میں دیکھتا پھر رہا ہوں. اللہ کرے یہ مزاج، یہی کیفیت اللہ کرے پیدا ہو جائے. حق یہی بنتا ہے، حق یہی بنتا ہے. میں تو بنتی نہیں یہاں پہ. یہ میں کرنے والا شیطان نہیں بنا ہے بابا جی، میں کرنے والا شیطان بنا ہے. ابھی تک ہمارے اندر سے میں نکالا. یہ مجالس تمہاری میں نکالنے کے لیے برپا ہوتی ہے. یہ ماتم تمہارے اندر سے میں نکالنے کے لیے. یہ کسی طرح میں نکل جائے، پیور ہو جائے، خالص ہو جائے. ایک جملہ چھوٹا سا کرتا جاؤں. 2.25 مہینے تمہیں عزاداری کرتے کرتے ہو گئے نا. ماشاءاللہ مجالس سنی آپ نے، بے انتہا عزاداری، پرسے، ماتم، جلوس، لنگر کیے نا. میرا ایک سوال ہے، اسد بخاری لاہور سے پوچھنے آیا ہے، شاہپور صدر کے سرگودا کے غیور مجمع سے اتنا عرصہ ہو گیا، یہاں چلا کر لو تو بہت کچھ ملتا ہے، 2.25 مہینوں میں تمہیں کیا ملا؟ میرا سوال ہے، کیا نتیجہ ہے؟ بابا جی بن گئے جی، بڑھاؤ یہ بن گیا، بڑھاؤ یہی بن گئے. 2.25 مہینے میں نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مجالس ادا، یہ ماتم تمہیں جنت دینے کے لیے نہیں. میرے سے پہلے بھائی صاحب کھڑے پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پہلی ملاقات تھی اس لیے میں بات نہیں کر پایا. ہوگی ملاقات، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مجالس جنت دینے کے لیے نہیں. جنت دینی ہے تو گھر بیٹھ جاؤ، مچھر کے پر کے برابر ان کے گھر کی محبت ہوگی، جہنم نہیں جاؤ گے. کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر 2.25 مہینے عزاداری کرتے 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 کرتے. کم از کم یہ تبدیلی تو آنی چاہیے تھی. ہم میں سے ہر بندہ اس دور کے حسین کا بر بن جاتا. کوئی نہیں پڑے. ہمارا وقت میں نظر ہی کچھ اور تھا. اب جیسے اب الوداع کہیں گے، کل الوداع کہہ دیں گے، اور پھر اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. بادشاہ کا واقعہ مکمل کرو. اشاروں میں شاہی میں کہہ گیا شرائع صاحب، ہاں ہمیں اثر ہونا چاہیے نا. ہم آتے کیوں ہیں مجلس میں؟ کہیں نفس کی خوشنودی کے لیے تو نہیں آتے، یا حسین پہ احسان لگانے آتے، یا گناہوں کی معافی کے لیے آتے، یا جنت لینے کے لیے آتے. حق تو یہی تھا نا، ہر مجلس میں جا کے بیٹھ کے کہتے زمانے کا حسین میں حاضر. ہر مجلس میں معیار مومن کا یہ ہونا چاہیے تھا. اشارہ دے کے جانو، سوچتے رہیے گا. اب جناب اس کو لکتن مار رہے ہیں، اس کو نہیں لگ رہے ہیں. ابو تراب کے بیٹے کا نوکر تراب پہ لیٹ کر ابو تراب کے بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں. مولا یہ جو سزا کے لیے آپ نے منتخب فرمایا، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، مولا میں معافی چاہتا ہوں. یہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور ادھر سے بھی دل کا دل سن رہے ہیں. نہیں، وہ جن بندے چپ ہو گئے ہیں. نماز کے بعد سلام پڑھتے ہو نا، سلام میں آخری سلام کیا پڑھتے ہو؟ شاید صاحب ڈیو ہو گیا، اس پہ بھی تفصیلی بات کروں گا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. آخر میں سلام کیا؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان. کہتے ہو نا؟ کیا مطلب ہے؟ اے زمانے کا صاحب، اے امر کا مالک. سپیکر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو، دل میں کہتے ہو نا، امر کا مالک، الامان، پناہ دے، پناہ دے، مشکل کشائی کر، بچا لے کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جوش سے، شیطان کے شر سے. یہ اور بات ہے توتے کی طرح رٹا لگا کہ اللہ من اللہ شریک کو رحمت اللہ من قبل میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں، ایک ایک سلام بادشاہ کا اپنے اندر سمندر رکھتا ہے. ہاں، اگر صرف لفظ شریک القرآن پہ ہی غور کر لیا جائے، ولایت کا جھگڑا ختم. کیونکہ
شرکت کے لیے جاوید شرازی نے یہاں بزنس شروع کیا بھائی نے. چھوٹی سی بات آپ ہی سامنے کرتا جو بات طویل نہ ہو جائے, مانوی سنتے بھی آپ کی بہت ہے ماشاءاللہ. بس میں جب بولتا ہوں بھائی جاوید نے یہاں بزنس شروع کیا, انہوں نے جو ہی دکان لگائی, انہوں نے آواز دی پروردگار میں کسی کو اپنے کاروبار میں شریک بنانا چاہتا ہوں, ملائکہ کو بھیج. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں ملائکہ بھیجتا ہوں, لیکن یہ تو ذرا دیکھ کیا تیری دکان سے فرشتے دیکھ کے کوئی خریداری بھی کرے گا. میں نے کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا دیکھ تو اپنا شریک ڈھونڈ رہا ہے اپنے جیسا کو. واہ بھائی واہ 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 بھائی کیا بات ہے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. بس اتنا ہی ہے, بریک. پھر انشاءاللہ مولا نے جانا متوجہ ہے نا. یہ باتیں کر رہے ہیں, باتوں کے دوران اب کوتوال شہر اس کو کیسے کھڑا ہو. اب تیرا فیصلہ پھر مولا کے پاس, بادشاہ کے پاس لے آئے. سرکار میں نے اس میں معجزے دیکھے. سرکار معجزے دیکھے. کیا ہوا سرکار؟ بس یہ دیکھا. سرکار اس نے مجھے پھر کہا مجھے مولا کے پاس لے چلا. سرکار میں بھی چاہتا تھا میں آپ کے پاس لے کے آؤں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. نہ اس کی چوری ثابت ہو رہی ہے, نہ اس کو مار پڑ رہی ہے. عجیب سی کیفیت ہے. سرکار آپ ہی ہیں نا جو کائنات کو عجیب کیفیتوں سے نکالتے ہیں. بادشاہ میں لیا. سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے, لیکن ایک غلطی تو نے بھی کی. بہت کمال جملہ ہے. سرکار فرماتے ہیں غلطی تو نے بھی کی. سرکار مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں تو نے کہا اس سے معجزے صادر ہوئے. فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں معجزے صرف محمد اور اس کی آل سے صادر ہوتے ہیں. یہ بھی تیرے سے غلطی ہوئی, تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ تو نے لا علمی میں کہا اس لیے تجھے معافی, ورنہ تجھے بھی 30 سال زندان میں رہنا پڑتا. امام حسن عسکری بادشاہ فرماتے ہیں 30 سال تجھے زندان میں رہنا پڑتا. تجھ سے بھی غلطی ہوئی. اچھا مولا اس کا تو فیصلہ کریں. بابا جی ذرا جاگ کے سننا ہے, توجہ کریں گے, چھوڑ دیں مکمل کر دیں. بادشاہ اس کا تو فیصلہ کریں گے جو کہتے ہیں میں آپ کا شیعہ ہوں. فرماتے ہیں یہ شیعہ نہیں یہ محب ہے. اس کو بھی لا علمی کی بنیاد پر اللہ نے سزا نہیں دینے دی. اب بادشاہ نے جو نچوڑ دیا, امام حسن عسکری کا پروگرام ہے, ڈاکٹر غلام شبیر مجمع غوث سنبھالنا, میں نچوڑ دینے لگا ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کوتوال کہتے ہیں بادشاہ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. واہ 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 واہ. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. محب وہ ہوتا ہے اللہ اکبر جو ہمیں چاہتا ہو. اس وقت ہم محبوں کی لسٹ میں ہیں, ہمیں شیعہ بننا ہے. ہمیں یہ مجالس شیعہ بنانے آتی ہے, یہ عزاداری ہمیں شیعہ بنانے کے لیے برپا ہوتی ہے. اتنی بات منبر پہ کھڑے ہو کر کرنا کوئی مذاق نہیں. ہاں بندے ناراض ہو جاتے ہیں, ہاں اتنا عرصہ ہو گیا عزاداری پرسداری کرے, ہم شیعہ نہیں. بادشاہ کا فرمان ہے محب اور شیعہ میں فرق ہے. ایسا نہیں کہ محب شیعہ نہیں بن سکتے. ہاں آج بھی سلمان کہتا ہے میرے نقش قدم پہ چلو. میں اگر علماء بیٹھے ہیں بھائی
محمد علی شاہ بن یہاں کے عالم دین ماشاءاللہ قوم پڑھ رہے ہیں. علی شاہ جی نام ہے, کیا نام ہے جی؟ وہ بھی مجھے امید ہے تشریف رکھتے ہوں گے. میں ایک جملہ چھوٹا سا ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم ابھی محب ہیں, شیعہ ہمیں بننا ہے, ہم بن سکتے ہیں. مت ڈرایا جائے یہ کہہ کر کہ تم گناہگار ہو, تم بدکار ہو, تم خطا کار ہو. نہ ڈرایا جائے, ہمت دلائی جائے, آگے بڑھنے دیا جائے, انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا جائے. دیکھو نا, کئی کیسے مومن ہوتے ہیں, کئی کیسے مومن کمزور بھی ہوتے ہیں, ناتمام بھی ہوتے ہیں, ان کو ساتھ چلایا جائے. سمجھ کب آتی ہے؟ جب انسان کو آخرت ہمیشہ یاد رہے. صرف ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد مسائل. میں نے شاعری سنانی تھی پھر کبھی. علماء فرماتے ہیں زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو. بس چھوٹی سی بات, زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو. محترم, ہر بات کے پیچھے مقصد اور ولایت چھپا ہے. آج کے دور میں اس کو مانتا ہوں وہ ولایتی ہے کم از کم جس کی ملاقات مہدی سے ہوئی ہو. سوچتے رہنا ہے. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کھڑا کہہ رہا, تمہارے امام کا فرمان ہے تم مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا, تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں, میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. کم از کم یہ کمال ولایت, کمال شیعت. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اپنی زندگی پہ غور کرنا ہوگا. وصیت نامہ لکھو. فرماتے ہیں کوشش کرو ہر نماز کے بعد وصیت نامہ پڑھو. صبح کی نماز, ظہرین کی نماز, مغربین کی نماز اپنی جیب میں رکھو. پڑھو گے یہ جائیداد اس کی, یہ دکانیں اس کی, یہ گاڑی اس کی, یہ پیسے اس بچے کے, یہ اس بچی کی. صبح شام رات پڑھتے رہو. ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ دے کے جا رہا ہوں, تیرے لیے کیا بچا. اپنے بارے میں ساتھ کے ساتھ سوچے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں, میرے لیے کیا بچا ہے. جب یقین آ جائے نا کچھ نہیں بچا, پھر یقین کر لینا واقعی تیرے لیے کچھ نہیں بچا. تیرے لیے جو بچا ہے وہ تیرا مولا ہے. جو تیرا قبر میں بھی مونس و غمخوار ہے, جو تیرے ساتھ ساتھ ہے, وہ بادشاہ تیرے لیے بچا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ تو کہیں شاہپور یہاں قبر بنے گی, یہاں مولا کیسے آئیں گے. اگر تیرا سلام سن کر السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان من شر شیطان سن کر مہدی تجھے بچا سکتا ہے. بہت بڑی دلیل دے دی, خالی دعویٰ نہیں. اگر قائم تجھے بچا سکتا ہے تو تیری مدد بھی کر سکتا ہے. یہ تو ہم صرف ریکویسٹ کرتے ہیں. اور میں قوم شیعہ آپ کو یہ کہتا ہوں, اگر طوطے کی طرح رٹ نہ لگاؤ نا, اللہ شر شیطان, رٹ نہ لگاؤ نا, سمجھ کے پڑھو. خدا کی قسم گناہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. افسوس نہیں, میں آج 11ویں بادشاہ کے بیٹھا پڑھ رہا تھا, میں حیران ساتھ کے ساتھ آپ کے 11ویں امام فرماتے ہیں ہمارا مومن, ہمارا شیعہ وہ نہیں جو کسی کی ناموس پہ نگاہ کرتا ہو. شیراز صاحب سرکار کا فرمان ہے, مولا 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 کرنا کیا کافی رہے گا اگر مولا کی نہ مانی جائے. سرکار فرماتے ہیں ہمارے پاک جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. ہماری جد پاک بیٹھی تھی, ایک دن ایک شخص آیا شکوہ لے کے. سرکار وہ میرا پڑوسی ہے, وہ میرے گھر پہ نکاح کرتا ہے, ہر وقت میری عورتوں کو دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا بلایا, اس کو بلایا گیا. ہاں بھائی کیا کرتا ہے کون؟ کہا آپ کون؟ آپ کا شیعہ ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے سچے کے سامنے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے جملے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے سچے کے سامنے. تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیعہ کا معیار یہ ہے کہ وہ بے ضمیر نہیں باضمیر ہے.
اور خدا کی قسم سیدزادہ مولا کی عزت کی قسم حق نہیں اس بندے کو جو عباس کے علم کو بھی دیکھے اسی آنکھ سے حرام بھی دیکھے. حق نہیں اس بندے کو. کوشش کرو ہمت کرو پاکیزہ بناؤ صاف و شفاف بناؤ. یہ نہیں دنیا کی خاطر مولا کی خاطر. چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے معاملات. کسی کا عیب نہ دیکھو اپنا عیب دیکھو. یہ تمہارے پہلے امام کا جن کی ولایت کی باتیں ماشاءاللہ سن کے نعرے مار رہے تھے اس بادشاہ سے پوچھا گیا مولا امام من متقین ہیں متقی کی کوئی تعریف سنا دیں. سرکار نے اتنا بڑا خطبہ سنایا صرف ایک جملہ. سرکار فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے. یہ معیار ہونا چاہیے نا ہمارا. انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. مولا نے چاہا تو ہمارے لیے معیار ہوگا اور یہ معیار ہونا چاہیے. ورنہ پھر باتیں ہی باتیں ہیں جتنی کرتے رہو. باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک معیار نہ بدلے. مولا آپ سب کو توفیق دے. مولا کرے کہ آپ سب کے معیار ایسے بن جائیں جیسا مولا چاہتا ہے. مولا تمہارے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دے کہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار تم سب پہ بے انتہا کرم فرمائے بے انتہا خیرات عطا کرے. تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. ہاں اور بھائی صاحب نے مجھے حکم کیا تھا میری اولاد کے لیے دعا کرنا. شاہ جی آج دن لکھ لو. کیا دن ہے 7 ربیع الاول ہے 8 کی رات ہے. لکھ لو. اب یہ نہ کہنا مجھے میرا وارث ملے. تمہارا وارث پہلے ہی ہے جس کی اولاد نہیں. یہ نہ کہنا وارث ملے. مہربانی تمہارا وارث ہے تم بے وارث نہیں. تمہارا وارث ہے. ہاں یہ ضرور کہنا مولا صرف ایک عرض ہے اتنی بھری کائنات میں آپ ہیں یا جو بھی بے اولاد ہیں ایک دعا میں کرنے لگا ہوں. مولا ایک عرض ہے ان سب کو اپنے لشکر کا سپاہی عطا کر. یہ نہیں کہتا تمہیں تمہارا وارث ہمارا ہے. ہم سب کا وارث ہم بے وارث نہیں. ہاں اصل میں تھوڑی سی ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. جیسے مجلس ادا کا اشتہار چھپواتے ہیں کتنا افسوس ہے چھوٹا سا نام لکھتے ہیں بادشاہ کا زیر سرپرستی قائم آل محمد. جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹوں کا نام اتنا بڑا لکھتے ہیں. جتنا بانی جہاں تشریف فرما ہو میری گزارش ہے اگر بات پہ کر لیں تو آئندہ تبدیلی ہونی چاہیے. کائنات کے چھوٹے چھوٹوں کے نام چھوٹے چھوٹے سے کائنات کے بڑے کا نام سب سے بڑا. دیکھو حجت دورہ شریک القرآن قائم آل محمد وارث آل محمد. لکھو اتنا بڑا کیوں کائنات کو پتہ چلے یہ بے وارث نہیں کسی نے آنا ہے. افسوس ہوتا ہے مجلس میرے کو وقت نہیں میں اتنی تفصیلی بات نہیں کر سکتا. اشارہ میں دے گیا یہ بڑا ضروری ہے. کوشش کرو آئندہ جو بھی اشتہار چھپو سب سے بڑا آدھے اشتہار میں بادشاہ کے لگا. کوئی آئے نہ آئے بادشاہ تو آئے. تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل پڑھتے ہو ماشاءاللہ پڑھتے رہو خیر و برکت کے لیے. مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. چند بندے پڑھتے ہوں گے زیادہ تر موالیہ نے حیدر اقرار کو علم نہیں ہے. دعائیں عہد علماء سے پوچھ لینا. حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل یہ جتنی دعائیں ہیں بہترین ہیں خیر و برکت کے لیے ہیں. مگر واحد دعا ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے ماشاءاللہ کافی ہے. دعا ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو دے کے جائیں گے. آپ ماتمداری میں پرسے میں شریک ہوں گے. بس اس کا اتنا ہدیہ اس کی کوئی قیمت نہیں. مومنین نے چھپوائی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہر مومن پڑھے. ہر بندہ عربی دان نہیں کوشش کرنا 7 ترجمہ لکھے اردو میں اردو ضرور پڑھنا.
تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ امت نے بھرپور کوشش کی، جتنے درد دے سکتی تھی امت نے درد دیا۔ بس جی بسم اللہ، جتنے دے سکتی تھی۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی دردوں سے بھری شہادت ہے۔ 2-3 جملے میں پہلے سرکار کی عرض کرتا جاؤں۔ اس گھر میں، پورے گھر میں 2 حسن ہیں، لیکن دونوں کا نصیب پہلے کو بھی زہر ملی، اللہ اکبر، دوسرے کو بھی زہر ملی۔ زہر بھی عام نہیں، وہ زہر جسے زہر علائم کہتے ہیں، چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پائی جاتی ہے۔ کرو سوال، سید کوئی خاص زہر ہے؟ یقین کرو جو پڑھ بیٹھا ہوں، اتنی خاص زہر ہے، اتنی خاص زہر ہے، اگر کہیں سمندر میں ایک قطرہ ڈال دیا جاتا، 1 میل تک آپ ہی مخلوق مر جاتے ہیں۔ کہاں سے امت نے انتظام کیا؟ 2 حسن، دونوں کو زہر ملے۔ 2 امام اس گھر میں ایسے جن کی زندگیاں قید خانوں میں گزرے۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید تو سن بیٹھے ہو، اس سرکار کی بھی قید کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ احمد بن اسحاق اشعری روایت کرتا ہے، میں نے اس دور کے خلیفہ کے کسی خاص بندے سے رابطہ کیا، میں تجھے تحفہ دوں گا، ایک دفعہ مجھے میرے امام تک پہنچا۔ کہتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرنگ کا راستہ تھا جو انہوں نے اپنے نکلنے اور فرار ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس راستے سے کہتے ہیں اندھیرے سے چھپتا چھپاتا وہ مجھے لے گیا۔ کہتے میں نہ دیکھتا مر جاتا۔ کہتے میں نے کیفیت عجیب دیکھی، میں نے دیکھا میرا امام کھڑا ہے، اتنی جگہ ہے جہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے، محمد کا بیٹا کھڑا ہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا، جو دروگا کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا کب سے کھڑا ہے محمد کا بیٹا؟ کہا 6 مہینے ہو گئے ہیں محمد کا بیٹا کھڑا ہے۔ امت کلمہ بھی پڑھتی رہی، محمد کی اولاد کا احترام بھی نہ کیا۔ 6 مہینے ہو گئے بادشاہ کھڑے، سخت قید ہے امام حسن عسکری۔ اللہ اکبر، بلایا دربار میں، کیا کہوں، ورثہ پیش کیا، ورثہ لے کے چلے، دیواروں کا سہارا پکڑتے ہوئے 28 سال کا جوان گھر پہنچا، دیواروں کو پکڑتا ہوا گھر پہنچا۔ کیفیت بڑی عجیب ہے، تڑپ رہا ہے امام۔ کہتے ہیں جس کو قید ملے، جس کو زہر ملے، اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے پانی جتنا ہو پلا دیا جائے، ایک تڑپنے کی جگہ کھلی ہو۔ تڑپ رہا ہے امام بستر پہ، اتنی دیر میں قائم آل محمد کی ماں آ گئی ہے، تڑپتا دیکھ کے کہتی ہے امت نے آپ کو بھی معاف نہیں کیا، بلاؤ میرے مہدی کو۔ بلایا قائم آل محمد کو، قریب آیا، سینے پہ سلاؤ میرے مہدی کو، سینے پہ سلایا، باتیں کرنے لگے باپ بیٹا۔ باپ بیٹے سے بات کر کے کہتے ہیں مہدی بیٹا، میری چند وصیتیں یاد رکھنا، مہدی کوشش کرنا کربلا والوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا، مہدی کوشش کرنا کربلا والے تیرے منتظر ہیں، مہدی کوشش کرنا زیادہ طویل غیبت نہ اختیار کرنا، مہدی کوشش کرنا، اس پورے گھر کا آخری دلاسا تو ہے، آخری سہارا تو ہے، مہدی تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، خاتم الائمہ تو ہے۔ تبرکات سارے دیے، پانی منگوایا بادشاہ نے، پانی لے کے آئے، جا منہ کے قریب رکھا، پیا نہیں، فرمایا ہائے جگ حسین، آخری وقت اگر آپ کو پانی نصیب نہیں ہوا، جو میں نے بھی پانی نہیں پینا، کہا میرے سر میں خواب ملا، میں بھی جب اٹھوں مہدی تیرے دور میں حسین کا عزادار بن کے روتے تھے کربلا کو بہت زیادہ۔ اعلان ہو گیا۔ یہاں ایک 2 کیفیات میں نے پڑھی،
عرفانے کو تو میں لکھی ہے. کہتے ہیں امام زمانہ تیری جد کا بڑا ارمان ہے مولا, بڑا ارمان ہے مولا. زہر حسن کو بھی ملی تھی مولا. جب حسن کو زہر ملی تھی خون کی الٹی لینے کے لیے بہنیں موجود تھے, مگر اس حسن کو جب زہر ملی خون کی الٹی لینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. پھر ایک جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اس حسن کہ پاک بیٹے کو تسلیاں دینے کے لیے پھوپھیاں موجود تھیں. یہاں تو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. 4 سال کا شہزادہ تھا. آئی بیٹھی آپ پرسہ لینے کے لیے, جو آتی ہے حسین کا پرسہ لینے, آج عسکری کا پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے. جب تم چلے جاؤ گے نا تمہیں دعا کرے گی, ایک ایک جگہ پہ آ کے دعا کرے گی, دعا کر کے کہے گی انہوں نے تو عسکری کی زہر اور عسکری کی الٹیاں بھی نہیں دیکھی. دعا کرے گی شہزادی. امام زمانہ نے بس ایک جملہ, بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا, اتنا ہی کافی سمجھنا. روتی بھی رہو, مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے رہو. جب دے دیا نا کفن, اعلان کر کے کہتے ہیں تمہارے امام زمانہ سارے ہٹ جاؤ باہر سے مت, میری اکیلی ماں ہے جس کے بین بلند ہو رہے ہیں. مجھ قائم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری ماں کے بین باہر کوئی سنے. آؤ مل کے مہدی کو کہتے ہیں سرکار اعلان کر, اس وقت کہاں تھا جب تیری دادیاں, جب تیری دربار دربار بازار بازار بین کر کے کہتی رہی حسین نمازی تھا. ماتم حسن عسکری